اے خدا بحق علی رضا رضائے علی کے واسطے با طفیل آل جعفری سید اولیاء کے واسطے۔ دوستو یہ چینل اصحاب الجناح ریسرچ چینل ہے۔ یہ دنیا کا واحد چینل ہے جو اسلامی تحقیقات ریسرچ پر مبنی ہے۔ اس چینل کا بنیادی مقصد قرآن کی آیات کے نزول اور احادیث میں ان کی شان نزول یعنی کس موقع پر نازل ہوئیں کو بیان کرنا ہے۔ ہماری تمام ویڈیوز انتہائی ریسرچ پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ کے کمنٹس اور ویڈیو کو شیئر کرنے کا شکریہ، جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو قرآن المجید کی سورت التحریم آیت 4 اور اس کی مماثلت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2468 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر پیغمبر کی ایذا پر باہم اعانت کرو گی تو خدا اور جبریل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ سورت التحریم آیت 4۔ اس آیت کا پس منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی معاملات اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے درمیان غیرت کے ایک فطری واقعے سے ہے۔ احادیث مبارکہ خصوصاً صحیح بخاری و مسلم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد نوش فرماتے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کو محبت اور غرتن زرد کی وجہ سے یہ بات ناگوار گزری، چنانچہ دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان میں سے کسی کے پاس آئیں تو وہ کہیں گی کہ آپ کے منہ سے میغافنیر ایک خاص قسم کا بدبودار گوند کی بو آ رہی ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی پسندی کی وجہ سے ناگوار بو کو شدید ناپسند فرماتے تھے، اس لیے جب حضرت حفصہ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دل گرفتہ ہو کر قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کبھی شہد نہیں پئیں گے، اور حضرت حفصہ سے فرمایا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ تاہم حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی۔ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سورہ التحریم کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں۔ آیت نمبر 4 میں خاص طور پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کو مخاطب کیا گیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حلال چیز شہد اپنے اوپر حرام کرنے پر مجبور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ وہ اپنے اس رویے پر اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، کیونکہ ان کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا سے تھوڑے ہٹ گئے تھے۔ ہمیں یہ حدیث بن بکیر نے بیان کی، انہوں نے لیث سے، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی سور سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کا عارض مند رہتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیویوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت التحریم آیت 4 میں فرمایا ہے، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے کہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ راستے سے قضائی حاجت کے لیے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ پانی کا ایک چھاگل لے کر گیا۔ پھر وہ قضائی حاجت کے لیے چلے گئے، اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر چھاگل سے پانی ڈالا اور انہوں نے وضو کیا۔ پھر میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ دو خواتین کون سی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو؟ انہوں نے فرمایا، ابن عباس، تم پر حیرت ہے، وہ تو عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے۔ اپنے بتلایا کہ بنو میاں بن زید کے قبیلے میں جو مدینہ سے ملا ہوا تھا، میں اپنے ایک انصاری پڑوسی کے ساتھ رہتا تھا۔
ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا اور ان کو سناتا، اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے۔ ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم ہجرت کر کے انصار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں۔ ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا۔ ان کا یہ جواب مجھے ناگوار معلوم ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناگواری کیوں ہوتی ہے؟ قسم اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تک اب کو جواب دے دیتی ہیں، اور بعض بیویاں تو اب سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہے۔ اس بات سے میں بہت گھبرایا اور میں نے کہا کہ ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا وہ بہت بڑے نقصان اور خسارے میں ہے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور حفصہ رضی اللہ عنہا، عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور ام المومنین کے پاس پہنچا اور کہا، اے حفصہ، کیا تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دن رات تک ناراض رہتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں بول اٹھا کہ پھر تو وہ تباہی اور نقصان میں رہے۔ کیا تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو، نہ کسی معاملہ میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب دو اور نہ اب پر خفگی کا اظہار ہونے دو، البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو۔ کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا، تمہاری یہ پڑوسن تم سے زیادہ جمیل اور نظیف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہے۔ اب کی مراد عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان دنوں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ غسان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کو سم لگا رہے ہیں۔ میرے پڑوسی ایک دن اپنی باری پر مدینہ گئے ہوئے تھے، پھر عشاء کے وقت واپس لوٹے۔ آ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور سے کھٹکھٹایا اور کہا، کیا اب سو گئے ہیں؟ میں بہت گھبرایا ہوا باہر آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا غسان کا لشکر آ گیا؟ انہوں نے کہا، بلکہ اس سے بھی بڑا اور سنگین حادثہ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حفصہ تو تباہ و برباد ہو گئی۔ مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر میں نے کپڑے پہنے، صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز پڑھتے ہی اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف لے گئے اور وہیں تنہائی اختیار کر لی۔ میں حفصہ کے یہاں گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، رو کیوں رہی ہو؟ کیا پہلے ہی میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ پھر میں باہر نکلا اور منبر کے پاس آیا۔ وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بعض رو بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا اور میں بالا خانے کے پاس پہنچا جس میں اب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیاہ غلام سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر اجازت چاہتا ہے۔ وہ غلام اندر گیا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بات پہنچا دی تھی، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ چنانچہ میں واپس آ کر انہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو منبر کے پاس موجود تھے۔ پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا، لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ پھر آ کر انہیں لوگوں میں بیٹھ گیا جو منبر کے پاس تھے، لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے غلام سے آ کر کہا کہ عمر کے لیے اجازت چاہو، لیکن بات جوں کی توں رہی۔ جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، اس لیے چٹائی کے ابھرے ہوئے حصوں کا نشان اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں پڑ گیا تھا۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त एक ऐसे तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसके अंदर खजूर की छाल भरी गई थी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और खड़े ही खड़े अर्ज की कि क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह मेरी तरफ करके फरमाया कि नहीं। मैंने आपके गम को हल्का करने की कोशिश की और कहने लगा, अब भी मैं खड़ा ही था। आ रसूल अल्लाह, आप जानते ही हैं कि हम कुरैश के लोग अपनी बीवियों पर गालिब रहते थे, लेकिन जब हम एक ऐसी कौम में आ गए जिनकी औरतें उन पर गालिब थीं, फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तफसील जिक्र की। इस बात पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा दिए। फिर मैंने कहा, मैं हिफ्सा के यहाँ भी गया था और उससे कह आया था कि कहीं किसी खुद फरेबी में ना मुब्तला रहना। ये तुम्हारी पड़ोसन तुमसे ज्यादा खूबसूरत और पाक हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा महबूब भी है। आप आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ इशारा कर रहे थे। इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मुस्कुरा दिए। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और आपके घर में चारों तरफ देखने लगा। बखुदा सिवाय 3 खालों के और कोई चीज वहां नजर ना आई। मैंने कहा, आ रसूल अल्लाह, आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए कि वो आपकी उम्मत को कुशादगी अता फरमा दे। फारिस और रोम के लोग तो पूरी फराखी के साथ रहते हैं, दुनिया उन्हें खूब मिली हुई है, हालांकि वो अल्लाह ताला की इबादत भी नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खिताब के बेटे, क्या तुम्हें अभी कुछ शुबा है? तो दुनिया की दौलत को अच्छी समझता है। ये तो ऐसे लोग हैं कि उनके अच्छे अमाल जो वो मुआमलात की हद तक करते हैं, उनकी जज़ा इसी दुनिया में उनको दे दी गई है। ये सुनकर मैं बोल उठा, आ रसूल अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज से इस बात पर अलहदगी इख्तियार कर ली थी कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पोशीदा बात कह दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंतहाई खफगी की वजह से जो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई थी, फरमाया था कि मैं अब उनके पास 1 महीने तक नहीं जाऊंगा। और यही मौका है जिस पर अल्लाह ताला ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनब्बे किया था। फिर जब 29 दिन गुजर गए तो अब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ ले गए और उन्हें कि यहाँ से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा की। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि आपने तो अहद किया था कि हमारे यहाँ 1 महीने तक नहीं तशरीफ लाएंगे, और आज अभी 29वीं की सुबह है। मैं तो दिन गिन रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना 29 दिन का है और वो महीना 29 ही दिन का था। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि फिर वो आयत नाजिल हुई जिसमें अज़वाज अल-नबी को इख्तियार दिया गया था। इसकी भी इब्तिदा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ ही से की और फरमाया कि मैं तुमसे एक बात कहता हूं और ये जरूरी नहीं कि जवाब फौरन दो, बल्कि अपने वालिदैन से भी मशवरा कर लो। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि आपको ये मालूम था कि मेरे माँ बाप कभी अब से जुदाई का मशवरा नहीं दे सकते। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो ओ अल्लाह ताला के कौल अज़मन तक। मैंने अर्ज किया अब इस मामले में भी मैं अपने वालिदैन से मशवरा करने जाऊंगी। इसमें तो किसी शुबा की गुंजाइश ही नहीं है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल और दार आखिरत को पसंद करती हूं। इसके बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बीवियों को भी इख्तियार दिया और उन्होंने भी वही जवाब दिया जो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिया था। आइए इस कार खैर का हिस्सा बने और इस पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय दें।